أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا تنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. صدق اللہ العظیم. سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور ان کی قوم کے ساتھ پیش آنے والے حالات کو بہت ہی زیادہ واضح انداز میں بیان فرمایا ہے. اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ بڑی تفصیل سے بیان ہوا، آپ تمام احباب نے سنا. اس کے بعد قوم ہود، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ بڑی تفصیل سے بیان ہوا. اور آج جو ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، قوم سمود، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو، ان کی امت کو قرآن میں کہا قوم سمود. حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قوم عاد. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے فرمایا قوم نوح. آج قوم سمود، حضرت صالح علیہ السلام کی امت کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قوم سمود کے پاس ہم نے ان کے بھائی صالح کو پیغمبر بنا کر بھیجا. تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت ملتی جلتی ہے. کیا کہا؟ یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور پھر ساتھ میں حضرت صالح علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ کی عبادت کا میں تمہیں کیوں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ ہوا انشأکم من الارض، اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے. واستعمرکم فیہا، اور اسی نے تمہیں زمین میں بسایا ہے. تو لہٰذا فاستغفروہ ثم توبوا الیہ، اسی اللہ سے معافی مانگو، اسی سے توبہ کرو، اسی کی عبادت کرو. ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب بہت قریب ہے، دعائیں قبول کرنے والا ہے. تو اس آیت 61 نمبر آیت میں حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو کتنے پیارے انداز میں سمجھا رہے ہیں، اللہ کے احسانات یاد دلا رہے ہیں. جیسے ایک بیٹے کو جو سمجھدار، لائق، فرما بردار بیٹا ہو تو اس کو سمجھایا جاتا ہے بیٹا ابا کی بات مانو، ابا کے تم پر بڑے احسانات ہیں. یہاں پہ بھی حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس لیے کہ اسی اللہ نے تو تمہیں پیدا کیا ہے. واستعمرکم فیہا، اور اسی نے تمہیں زمین میں بسایا ہے، اور اسی کے انعامات ہیں تم پر. فاستغفروا، توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ سے معافیاں مانگو، اسی کی طرف رجوع کرو. تو حضرت صالح علیہ السلام ایک اچھی زندگی کو نمونہ بنا کر پیش کر رہے ہیں. انسان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ ہے،
زمین میں بسانے والی ذات بھی اللہ ہے، ہم اس اللہ کو کیوں ناراض کریں؟ آج اگر ہم زمین پر چل رہے ہیں تو بھئی کتنے ایسے واقعات دیکھنے میں آتے ہیں کہ زمین پھٹ جاتی ہے، زمین پھٹ جاتی ہے۔ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا مانے اللہ نے زمین میں بسایا ہے۔ آج اگر یہ زمین ہلنا شروع ہو جائے تو سب لوگ گھروں سے نکل کے باہر آ جاتے ہیں۔ یعنی زلزلے اللہ بچائے جہاں آتے ہیں وہاں کے مناظر آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے کہ جب زمین ہلتی ہے تو لوگ گھروں سے باہر نکل کر آتے ہیں۔ تو وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اس زمین میں، ان گھروں میں اگر ہم رہ رہے ہیں تو کس نے بسایا ہے؟ اللہ نے بسایا ہے۔ اللہ اگر ذرا سی حرکت دے دے تو ہم زمین سے نکل کر بھاگیں گے سمندروں کی طرف، یہ سمجھ کر کہ سمندر میں زلزلہ نہیں آئے گا۔ ایسے ہی ہوگا نا انسان اپنے بچانے کے لیے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کتنے پیارے انداز میں سمجھا رہے ہیں، فاستغفروا، اللہ سے معافیاں مانگا کرو، توبوا الیہ، اسی کی طرف رجوع کرو، اس لیے کہ ان ربی قریب، اللہ تعالیٰ قریب بھی ہیں، مجیب مانے جواب دینے والے، دعائیں قبول کرنے والے۔ سب سے زیادہ سننے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ بات سمجھائی تو قوم کا جواب سنیں۔ صالح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ پیغمبر تھے، سارے پیغمبر اللہ تعالیٰ نے جوانی میں نبوت دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 40 سال کی عمر میں نبوت ملی تھی۔ 40 سال کی عمر ایک پختہ عمر ہوتی ہے اور کچھ کرنے والی عمر ہوتی ہے، اس سے پہلے تو تجرباتی زندگی ہوتی ہے۔ عموماً ہم نے معاشرے میں دیکھا ہوا کہ لوگ 35-36 سال تک تو دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، ایک جگہ نوکری چھوٹی، دوسری جگہ لی، ایک کاروبار شروع کیا وہ نہیں چلا، دوسرا شروع کیا، لیکن 40 سال کے بعد پختگی آ جاتی ہے زندگی میں۔ اس کا تو مشاہدہ کیجیے گا ہر معاملے میں، اس دیواجی زندگی، گھریلو زندگی میں بھی 40 سال سے پہلے بچپنے والی حرکتیں ہوتی ہیں میاں بیوی کے درمیان، لیکن 40 سال کے بعد اب کہتے ہیں میچیور ہو گئے ہیں، اپنی لائف میں یہ لوگ پکے ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی نبوت ایک ایسی عمر میں دی ہے جو جوانی، پختہ جوانی کی عمر تھی، کچھ کرنے کی عمر تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نوجوان تھے اور نوجوان بھی صالح تھے، جیسا نام تھا نا ویسے تھے، تو اور باصلاحیت نوجوان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے لوگوں کو نبی بنایا وہ سب صلاحیت کے لحاظ سے اعلیٰ درجے کے تھے، جسمانی قوت میں اعلیٰ، جسمانی بناوٹ میں اعلیٰ، اعضاء کے لحاظ سے ہاتھ پاؤں سالم، خوبصورتی میں سب سے بہتر اور صلاحیت میں سب سے اعلیٰ، ذہنی صلاحیتوں میں۔ بعض نوجوان ایسے ہوتے ہیں جو ٹیکنیکلی ذہن رکھتے ہیں لیکن وہ پڑھنے کا ذہن نہیں ہوتا، ان کے ہاتھ میں ٹوٹی ہوئی گاڑی دے دو گے جوڑ دیں گے، اور ان کے ہاتھ میں کتاب دے دو گے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ بعض بچے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ گاڑی دے دو تو توڑ کر اس کو جوڑ لیں گے، کتاب دے دو تو ان کے لیے مصیبت آ جائے گی، پڑھیں گے نہیں۔ لیکن انبیاء علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے ساری خوبیاں کمال درجے کی رکھی تھی ہر لحاظ سے۔ حضرت صالح علیہ السلام بھی نوجوان تھے اور صالح نوجوان تھے، باصلاحیت نوجوان تھے۔ تو جب قوم میں کوئی نوجوان صالح ہو تو قوم کیا کہتی ہے؟ اس سے بڑی امیدیں ہیں۔ گھر کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ آپ سے ہمیں بڑی امیدیں ہیں، آپ کچھ کریں گے، ہمارے خاندان کا نام، اپنے والدین کا نام روشن کریں گے۔ تو جب حضرت صالح علیہ السلام نے جب تک نبوت کا اعلان نہیں کیا تو قوم کی نظروں میں بڑے اچھے تھے، بڑے صالح تھے، بڑے باصلاحیت نوجوان تھے، ہونہار نوجوان تھے۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اور انہیں لوگوں کا یا قوم اعبدوا اللہ، تو قوم کیا کہنے لگی؟ یا صالح، اے صالح تمہیں کیا ہو گیا؟ قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم تو ہمارے درمیان اس طرح رہے ہو کہ تم سے تو ہمیں بڑی امیدیں ہیں، تمہاری جوانی، تمہاری زندگی تو ہمارے درمیان اس طرح گزری ہے کہ مرجون، ہمیں تم سے بڑی امیدیں ہیں۔ مرجون مانے امیدیں ہیں۔ اب تم یہ ہم سے کیا کہہ رہے ہو؟ اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا تم ہمیں روکتے ہو ان لوگوں کی عبادت سے، ان بتوں کی عبادت سے جن کی عبادت کرتے ہوئے ہم نے اپنے اباؤں کو دیکھا، اپنے داداؤں کو دیکھا؟ اے صالح جو تم بات کہہ رہے ہو، جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو، لفی شک، ہمیں بہت شک ہے، ہم تمہاری دعوت کے بارے میں بہت شک میں ہیں۔
ہمیں تمہاری بات پر یقین نہیں آ رہا۔ یہ قوم کا جواب تھا۔ قوم کا جواب سمجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ قوم نے کیا کہا؟ ایک تو یہ کہا آپ تو بڑے باصلاحیت نوجوان تھے، آپ سے تو ہمیں دنیا کے بارے میں بڑی امیدیں تھیں کہ آپ دنیا میں کچھ کریں گے، آپ نے یہ کام کیا شروع کر دیا؟ آج یہی ہوتا ہے نا، کوئی نوجوان نماز پڑھنے لگ جائے اور کوئی دین کے کام میں لگ جائے تو ابا گھر کے خاندان کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ بیٹا کن چکروں میں پڑ گئے، ابھی تو پڑھنے کی عمر ہے۔ یعنی آج کا نوجوان گھر سے نماز کے لیے مسجد آ جائے تو خاندان کے لوگ کیا کہتے ہیں کہ کیا چکر لگ گیا تمہارا، ٹوپی تمہارے سر پہ آ گئی، ابھی تمہاری پڑھنے کی عمر ہے، ابھی کیا مسجد کے چکر میں پڑ گئے؟ توبہ استغفار۔ یہ قوم صالح کی سوچ تھی جس پر اللہ کا عذاب آیا۔ تو قوم صالح نے حضرت صالح علیہ السلام کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اے صالح، تم سے تو ہمیں بڑی امیدیں تھیں، تم ان کاموں میں کہاں لگ گئے؟ اور تم ہمیں جن بتوں کی عبادت سے روک رہے ہو، ہم نے ان کی عبادت کرتے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا، ہم تمہاری بات میں شک میں ہیں، ہمیں تمہاری بات پہ یقین نہیں ہے، ہم نہیں کریں گے تمہاری بات پہ یقین۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دوبارہ سمجھایا، یا قومی، میری قوم، ان کنت علی بینۃ من ربی، میں اپنے پروردگار کی طرف سے واضح دلائل لے کر آیا ہوں، وآتانی منہ رحمہ، اور مجھے میرے رب نے رحمت یعنی نبوت دی ہے، فمن ینصرنی من اللہ ان عصیت، اگر تم مجھے اللہ کی نافرمانی پر ابھار رہے ہو کہ میں یہ نبوت اور دعوت و تبلیغ کا کام چھوڑ دوں، لوگوں کو دین کی طرف بلانا چھوڑ دوں، اور اگر اس چھوڑنے پر اللہ کا عذاب آ گیا تو مجھے کون بچائے گا؟ سمجھ رہے ہیں؟ حضرت صالح علیہ السلام نے کیا کہا؟ فما تزیدوننی غیر تقصیر، پھر بھی اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو کون ہے جو مجھے اللہ کی نافرمانی سے بچائے گا؟ لہٰذا تم میرے فرائض سے روک کر میری بربادی میں اضافہ نہ کرو، میرے خسارے میں اضافہ نہ کرو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ تم مجھے اللہ کی طرف بلانے سے روک رہے ہو اور میری بات میں شک کر رہے ہو، جبکہ میں واضح دلائل اور روشن ہدایت لے کر اللہ کی طرف سے آیا ہوں، نبوت لے کر آیا ہوں۔ تم جس کام سے مجھے روک رہے ہو، اگر میں رک گیا تو مجھے کون اللہ کے عذاب سے بچائے گا؟ تو یہ حضرت صالح علیہ السلام کا جواب تھا۔ ترجمہ دیکھیں، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کے پاس ہم نے ان کے بھائی صالح کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ، قوم سمود کی طرف، أَخَاهُمْ، ان کے بھائی صالح، حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ کیا کہا انہوں نے آ کر اپنی قوم سے؟ قال، کہا، یا قومی، اے میری قوم کے لوگو، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، من الہ معبود، غیرو اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اب بتا رہے ہیں اللہ کی عبادت کیوں کرنے کو کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ ہوا انشأکم من الارض، اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا، انشأ مانے پیدا کیا، من الارض زمین سے، اسی اللہ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا۔ انسان کی پیدائش مٹی سے ہے، انسان کی پیدائش مٹی سے ہے۔ واستعمرکم فیہا، اور اسی میں تمہیں آباد بھی کیا، اسی زمین میں اللہ نے تمہیں آباد بھی کیا۔ استعمرکم مانے معمار، معمار کا لفظ اردو میں سنا آپ نے؟ گلشن معمار سنا ہے؟ معمار مانے گلشن کو آباد کیا ہے، معمار والوں نے اس جگہ کو معمار کر دیا، آباد کر دیا۔ واستعمرکم، اور اسی اللہ نے تمہیں زمین میں آباد کیا۔ اب جب اللہ کے اتنے احسانات ہیں، پیدا کرنے والی ذات وہ، زمین میں بسانے والی ذات وہ ہے، تو پھر فاستغفروا، استغفار کرو، توبوا الیہ، توبہ کرو، اپنے اللہ سے معافیاں مانگو، اس کو راضی کرو۔ تو بھائی اللہ کے احسانات ہم پر بہت سارے ہیں، اس لیے چلتے پھرتے استغفار کرتے رہنا چاہیے، توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب بہت قریب ہے، مجیب، بہت دعائیں سننے والا ہے۔ یہ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا۔ قوم کا جواب سنیے، قولو، قوم کے لوگوں نے کہا، یا صالح، اے صالح، قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا،
اس سے پہلے تو تم ہمارے درمیان اس طرح رہے ہو کہ تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں۔ یا صالح، اے صالح، قد کنت فینا، اس سے پہلے تو مرجون قبل ھذا، ہمیں تم سے بڑی امیدیں تھیں۔ مرجون معنی ہوتے ہیں امیدیں، کسی سے امیدیں وابستہ کرنا، تو مرجون کی معنی امیدیں۔ قبل ھذا، اس دعوت کے کام سے پہلے، یہ نبوت والی محنت سے پہلے ہمیں تم سے بڑی امیدیں تھیں، اور اب تم کیا کر رہے ہو؟ اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، اتنہانا مانے تم ہمیں روکتے ہو، اتنہانا تم ہمیں روکتے ہو کس چیز سے؟ ان نعبد، عبادت سے۔ کس کی عبادت؟ ما یعبد آباؤنا، جس کی عبادت ہمارے آباء و اجداد نے کی، یعنی جن لوگوں کی عبادت کرتے ہوئے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا، جن بتوں کی عبادت کرتے ہوئے، آج تم ان کی عبادت سے ہمیں روک رہے ہو۔ اور کیا کہا قوم نے؟ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، جس بات کی تم ہمیں دعوت دے رہے ہو، تدعونا، جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو، اس کے بارے میں تو ہمیں ایسا شک ہے جس نے ہمیں اضطراب میں ڈال دیا۔ شک میں، تم جس چیز کی طرف بلا رہے ہو اس بات میں ہمیں بہت شک ہے، ہم اضطرابی زندگی میں تشویش میں پڑ گئے ہیں کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو۔ یہ قوم نے کہا۔ اب حضرت صالح علیہ السلام نے کیا کہا؟ قول، اے قوم کے لوگوں، یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، بھلا ارأیتم مانے ذرا بتاؤ، ان کنت، اگر میں، علی بینہ، دلیل، من ربی، اپنے رب کی طرف سے، روشن ہدایت پر ہوں، بینہ مانے روشن ہدایت، روشن دلیل پر ہوں، من ربی، اپنے رب کی طرف سے، وآتانی، اور مجھے دی ہے، منہ رحمہ، مجھے خاص اپنے پاس سے رحمت بھی دی ہے، یعنی نبوت بھی دی ہے، یہ سب کچھ میرے پاس ہے، یعنی میں روشن دلیل بھی میرے پاس ہے اور نبوت بھی میرے پاس ہے۔ فمن ینصرنی من اللہ، ینصرنی، مجھے کون بچائے گا، میری کون مدد کرے گا اللہ سے، ان عصیت، اگر میں اس کی نافرمانی کروں، یعنی تمہارے کہنے پر میں اگر اللہ کی نافرمانی کی طرف آ جاؤں، تم مجھے جوش دلا رہے ہو جوانی کا کہ دنیا کے کام کرو، کیا دین کے کام کر رہے ہو، تمہارے کہنے پر میں یہ دین کا کام چھوڑ دوں، تو فمن ینصرنی من اللہ، مجھے کون بچائے گا اللہ سے، ان عصیت، اگر میں نے اللہ کی نافرمانی تمہارے کہنے پہ کر دی۔ کتنی پیاری بات کہی ہے۔ اگر ہمیں کوئی اللہ کی نافرمانی کی طرف بلائے، کوئی دوست کہے آؤ یار آج چلیں ذرا سینما، آج فلم دیکھنے چلیں، یا کسی بھی گناہ کی طرف، تو یہ یاد رہے گا آپ کو، یاد رہے گی حضرت صالح علیہ السلام کا جملہ، فمن ینصرنی من اللہ ان عصیت، اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں گا تو مجھے اللہ سے کون بچائے گا۔ مثال ہے، آپ مسجد کی طرف آ رہے ہیں، آپ کا دوست کہہ رہا ہے چھوڑو یار نماز بعد میں پڑھنا، ہوٹل پہ چلتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا، کبھی ایسا ہوتا ہے یار نماز بعد میں پڑھ لیں گے، پہلے یہ کام کر لیں، ایسا بھی ہوتا ہے نا۔ تو ہم نے یہی بات سوچنی ہے، فمن ینصرنی من اللہ ان عصیت، قرآن ہمارے لیے بہت بڑا سبق آموز ہے۔ اس آیت کو یاد کریں، اس سے آپ کو قرآنی عربی آئے گی۔ ویس بھائی، اس آیت کو، جیسے بیوی آپ سے کہیں کبھی ارے آج پڑھنے نہ جائیں، آج پڑھنے نہ جائیں، آج آپ درس چھوڑ دیں، سبق چھوڑ دیں، تفسیر کا، حدیث کا، تفسیر اور حدیث کی اہمیت کو بیان کرو نا، تو آپ کہیں گے فمن ینصرنی من اللہ ان عصیت، اگر میں تمہارے کہنے پر یہ کام چھوڑ دوں تو مجھے اللہ سے کون بچائے گا۔ فما تزیدوننی غیر تقصیر، آگے اور دیکھیں، لہٰذا تم میرے فرائض سے روک کر میری بربادی میں مبتلا کرنے کے سوا مجھے اور کیا دے رہے ہو، یعنی تم میری بربادی میں تزیدوننی مانے اضافہ کر رہے ہو، زیادتی کر رہے ہو، تزیدوننی زیادتی کر رہے ہو، تخسیر خسارے میں، یعنی جس کام سے تم مجھے روک کر جس کام کی طرف لگا رہے ہو تو تم میری بربادی میں، خسارے میں کیا کر رہے ہو؟ اضافہ، تزیدوننی زیادتی کر رہے ہو، تخسیر خسارے میں، یعنی ایک اچھے کام سے ہٹا کر ایک برے کام کی طرف لگا رہے ہو تو خسارے میں اضافہ کر رہے ہو، نقصان بڑھا رہے ہو۔ تو یہ حضرت صالح علیہ السلام کتنے پیارے الفاظ میں آپ نے اپنی قوم کو سمجھایا، اور قوم نے بھی کتنے اچھے انداز میں ان کو گھیرنے کی کوشش کری کہ آپ تو اتنے اچھے نوجوان تھے، آپ کو کیا ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی یہ
واقعے کا آدھا حصہ بیان ہوا ہے، اگلا آدھا انشاءاللہ آئندہ درس میں ہوگا انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ ہمارے اس وقت کے بیٹھنے کو، قرآن کریم کے پڑھنے کو، سننے کو قبول فرما لیے، ہم سب کو قبول فرما لیے، ہم سب کو قبول فرما لیے، ہم سب کے لیے سیکھنا، سمجھنا، پڑھنا، عمل کرنا آسان فرما دی، یہاں پہ ہم سب کے لیے آنا آسان فرما دیا، آسان۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔